چونکہ یہ ہمارا خطہ، اسے بر صغیر کہا جاتا ہے، اور اسلام میں اگر دیکھا جائے کہ اس میں اسلام کی آمد تو قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ القمر کی ابتدائی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اکثر مفسرین نے اور اسی طرح مورخین جن میں ایجاد الحق قدوسی، تاریخ فرشتہ اور بر صغیر میں اسلام کی آمد اور دوسری بہت سی کتب، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبہ پہ آپ نے مکی زندگی میں دکھلایا، اور پھر یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ محض مکہ کے پہاڑوں میں نہیں دیکھا گیا، عرب کے ریگستانوں میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے چاند کا 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ اس کا مشاہدہ کیا۔ اور اس سلسلہ میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند، جزائر مالابار، اب اس کے راجہ نے بھی یہ دیکھا، اور پھر عرب تاجر وہاں سے گزرے تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ فلاں رات چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہم نے دیکھا، کیا یہ بات عرب کے اندر بھی موجود تھی؟ تو عرب تاجروں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف ہم نے دیکھا بلکہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسی شخصیت نے ایک معجزہ، ایک نشانی کے طور پہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ ہمیں دکھلایا۔ اب یہ باتیں ان تمام کتابوں میں لکھی ہیں کہ اس راجہ نے کہا کہ میں اس نبی پہ ایمان لاتا ہوں، اور فوری طور پہ رخت سفر باندھا اور شرف زیارت کے لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ اس بندے نے پھر 2 روایات ہیں کہ واپسی پہ یا جاتے ہوئے ہی چونکہ ایمان قبول کر لیا تھا اور وہ بحری طوفان کے زد میں آیا اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسلام کی کرنیں بر صغیر پاک و ہند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ مکی دور میں پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے بعد چلیے کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم آگے چلیں گے کہ بنو ثقیف قبیلہ جو کہ طائف میں آباد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طائف میں دین کی دعوت کے لیے گئے، آپ نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے، صراط مستقیم اسے قبول کرتے، آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا گیا، اور گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے جب دعوت دی، اب آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اوباش نوجوان آپ کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی مال و در کا حصول نہیں تھا، آپ کا مقصد کوئی جاہ و حشمت کے بلند عہدوں پہ فائد ہونا نہیں تھا، بلکہ آپ تو وحد یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان لیں اور اپنی کامیابی اور کامرانی کی طرف رخت سفر باندھیں۔
اور پھر آپ نے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. آپ کی جوتی مبارک خون اتنا نکلتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیے, پتھر مار مار کے کسی بندے کو بے ہوش کر دیا جائے, کیا کیفیت ہوگی, کس قدر تکلیف دہ منظر ہوگا. اور آپ کو ہوش آیا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو پہاڑوں کے فرشتوں کے سمیت بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ میری خاطر اور میرے دین کی خاطر آج اتنی تکالیف برداشت کرنا پڑی. آپ حکم دیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف کی چھوٹی سی بستی کو رکھ کے اس طرح پیس ڈالتے ہیں کہ جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانے پس جاتے ہیں. لیکن رحمت کائنات نے فرمایا کہ اے اللہ, آج مجھے امید ہے کہ یہ قوم اگر ایمان نہیں لائی, اے اللہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ یہ نہیں جانتے, میں تو ان کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں, میں تو ان کی طہارت, ان کی پاکیزگی کے لیے آیا ہوں. اے اللہ ان کو تو ہدایت دے دے. اور مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے فریروں کو لہراتے ہوئے چار دانگ عالم میں پھیل جائیں گے. اور یہی وہ بنو ثقیف قبیلہ ہے کہ 5 بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنتے ہیں, اور پانچوں کے پانچوں یکے بعد دیگرے. یہ ہمارا جو بلوچستان کے قریب یہ مکران کا علاقہ ہے, اب یہاں پہ یکے بعد دیگرے یہ صحابہ گورنر کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتے ہیں. یعنی آپ کے دور میں ہمارا یہ بلوچستان کا علاقہ اور پھر انڈیا کے اندر بمبئی اور وہاں کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر اسلام بالکل آیا اور صحابہ کرام آئے اور باقاعدہ یہ اسلامی مملکت کا صوبہ بنا. اور میں یہ پڑھ کے حیران ہوا کہ اس کے بعد پھر یہاں پہ صحابہ کرام کے دور میں یعنی 60 ہجری تک وہ 25 صحابہ کرام کے نام اور ان کے مکمل حالات زندگی ملتے ہیں کہ جو باقاعدہ ہندوستان کے اندر آئے اور یہاں پہ آ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن وہ علاقہ کچھ محدود تھا. اب اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہا اور اس علاقے کے اندر اسلام کا پرچم لہراتا گیا. اور پھر بڑی معروف بات ہے محمد بن قاسم کی, ہمارے بچہ جانتا ہے کہ 93 ہجری میں, یہ کب کی بات ہے, 93 ہجری کی بات ہے کہ سراندیپ اس جزیرہ کے اندر مسلمان تاجر رہتے تھے. اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے, یہ آپ کا سری لنکا کا علاقہ, وہاں پہ بھی اسلام 93 ہجری سے پہلے پہنچ چکا تھا. اور اسلام لے کر جانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب وہاں پہ اب وہ کچھ مسلمان وہ فوت ہو جاتے ہیں. وہاں کے بادشاہ نے, راجے نے مسلمانوں کے ان یتیم بچوں اور بیواؤں کو اپنے ایک حفاظتی دستے کے ذریعے واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا تاکہ یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب میں جا کے مل جائیں اور ساتھ مسلمان حکمرانوں کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی بھیجیں. اور جب یہ قافلہ یہ ہمارے کراچی کے قریب دیبل کی بندرگاہ پہ پہنچتا ہے, وہاں پہ جو قزاق تھے, بحری ڈاکو, اب انہوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. اب جب قافلے کو لوٹا تو لوٹنے کے وقت اس میں عورتیں ہیں, بچے ہیں اور مال و منال ان کا لوٹ لیا جاتا ہے اور ان مسلمانوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. اب ایک عورت نے وہاں پہ پکار بلند کی کہ واہ حجاجا ہو, کہ اے حجاج, آج اللہ کے نبی کے نام لینے والے, آج ان کے سروں سے یہ دیبل اور کراچی کی بندرگاہ پہ
دوپٹے اتارے جا رہے ہیں اور تم اپنی حکمرانی اور اپنی سلطنتوں کے اندر لگے ہوئے ہو۔ اب یہ آواز کسی بندے نے سن لی اور حجاج کے کانوں تک پہنچی۔ اب اس نے محمد بن قاسم کو ایک بڑا لشکر دے کر بھیجا اور پھر اس کے بعد یہ ہدایات بھی دی کہ ہمارا مکران اور یہ کابل اور بمبئی یہاں پہ جو اسلامی سلطنتیں ہیں ان سے مزید کمک لے کر اب اس ملک پر جو ہے اب دیبل پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور بڑا شدید حملہ اور گھیراؤ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم صرف اسلام کی آمد اور جیسا کہ محمد علی جناح نے کہا تھا نا کہ جس دن بر صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ اور وہ پہلا شخص مسلمان کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، اور پھر اسلام صحابہ کرام 93 ہجری میں، پھر بڑا وسیع جنگ، اور اس کے بعد محمد بن قاسم بڑھتا بڑھتا یہ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے اور یہ ملتان تک پہنچ گیا۔ لیکن اس سے کہ پہلے تاریخ الامم کو دیکھیے، الاصابہ کو دیکھیے، اس میں یہ ہمارا گجرات، یہ کاٹھیا واڑ کے علاقے، ان میں صحابہ کرام کے قافلوں کا آنا، اس کا تذکرہ عام ملتا ہے صحابہ کرام کا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ ایک سلسلہ محمد بن قاسم، یہ آپ کو پتا چل گیا کہ 93 ہجری میں یہ ملتان تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہمارے لیے سمجھنا بڑی آسان ہو گئی ہے کہ 93 ہجری وہ دور تھا کہ جب چاروں ائمہ میں سے ابھی صرف ایک امام پیدا ہوئے تھے، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، لیکن ابھی جو بچپن میں تھے۔ امام مالک ابھی ایک شیرخوار بچے کی حیثیت میں تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی لڑکپن کے دور میں تھے۔ جب اسلام بر صغیر میں آیا 93 ہجری کی بات ہے، ملتان تک اسلام